بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول درگا مائی کے چیلے، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ابھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پیر صاحب نے فرمایا، ہمیں کچھ کپڑے چاہیے، تم باہر جا کر ان کا انتظام کرو، اس وقت تک ہم ذرا آرام کر لیں۔ پیر صاحب کی حیات نو سے تمام قصبے والے آگاہ ہو چکے تھے۔ اب پھر ان کے گرد لوگوں کا ہجوم رہنے لگا، لیکن اب اس ہجوم میں فرق یہ تھا کہ اب لڑکیاں اور عورتیں زیادہ ہوا کرتی تھیں، مرد بہت ہی کم۔ بظاہر اس کی وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور یہ کہ کسی نے اس طرف توجہ بھی نہ کی تھی، مگر پیر صاحب اس سے آگاہ تھے اور وہ انہیں وقتاً فوقتاً بے وجہ آنے سے منع بھی کرتے تھے۔ صرف دھرم پور ہی نہیں، آس پاس کے تمام قصبوں اور گاؤں میں پیر صاحب کی شہرت پہنچ چکی تھی اور ان کی نظر فیض سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ سب تو تھا ہی، مگر اس سب سے الگ ایک فتنہ اور سر اٹھا رہا تھا، وہ یہ کہ شریف علی کے سامنے ہی مولوی فضل داد مرحوم کا مکان بھی تھا، اور اس بات سے صرف پیر صاحب اور زرینہ ہی واقف تھے کہ جب پیر صاحب 40 دن کے بعد اٹھ کر چادر اوڑے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ سامنے والے مکان کی چھت پر زرینہ اپنے بال سکھا رہی تھی۔ زرینہ نے پیر صاحب کو دیکھا اور دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، ایک ہی نظر میں ان پر عاشق ہو گئی۔ زرینہ بھی بے مثال حسن کی مالک تھی، مگر پیر صاحب پر اس کا زیادہ اثر نہ ہوا، لیکن پیر صاحب کے نئے جسم پر جو سرخ و سفید اور نکھرا نکھرا سا تھا، زرینہ دل و جان سے فدا ہو گئی۔ اتنے میں شریف علی آ گئے تھے اور پیر صاحب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ پیر صاحب کے جسم تبدیل کرنے کے بارے میں زرینہ کو بھی علم ہو گیا تھا، مگر وہ یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ جس پر وہ عاشق ہوئی ہے وہ پیر صاحب ہی کا نومولود جسم ہے۔ لیکن جب رفتہ رفتہ پیر صاحب لوگوں سے ملنے جلنے لگے تو زرینہ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ وہ دراصل پیر صاحب کے نئے جسم پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آپ پر بہت لعنت ملامت کی اور دل میں سوچا کہ یہ تو اس کے باپ کے پیر ہیں، مگر کسی طرح بھی اس کے دل سے پیر صاحب کا خیال نہ گیا۔ آخر مجبور ہو کر وہ ایک دن اپنی ماں کے ہمراہ پیر صاحب کی زیارت کرنے گئی، اور جیسے ہی اس کی نظریں پیر صاحب سے ملی وہ فرط شوق سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں میری بچی کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی اور رو رو کر کہا، کیا ہوا میری بچی کو؟ پیر صاحب، اللہ کے واسطے کچھ بتائیے۔ پیر صاحب نے فرمایا، کچھ نہیں، گھبراؤ مت کریمن، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ پیر صاحب اس پر جھکے اور کان میں کچھ پڑھ کر پھونکا۔ زرینہ کو ہوش آ گیا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کا محبوب اس پر جھکا ہوا ہے تو وہ پھر بے خود سی ہو گئی اور آنکھیں بند کر کے پیر صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ لیٹے لیٹے ہی اس نے سب کے سامنے ان کا ہاتھ چوم لیا، اور ہاتھ چوم کر سینے سے لگانے ہی والی تھی کہ پیر صاحب نے آہستہ سے ہاتھ کھینچ لیا اور بہت شیریں لہجے میں فرمایا، کیا ہوا زرینہ؟ اٹھو، دیکھو تمہاری والدہ تمہارے لیے کتنی پریشان ہیں۔ یہ سن کر زرینہ نے آنکھیں کھولیں اور پھر ایک بھرپور نظر پیر صاحب پر ڈال کر اٹھ بیٹھی۔ اس دن کے بعد زرینہ کا معمول ہو گیا کہ وہ روز پیر صاحب کی زیارت کے لیے آتی، کبھی تنہا کبھی اپنی ماں کے ہمراہ۔ ایک دن اتفاق سے پیر صاحب تنہا تھے۔ زرینہ تو اس موقع کی طاق میں تھی، جھٹ کمرے میں گھس آئی اور آتے ہی برقع اتار کر پیر صاحب کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر اپنے آنسوؤں سے پیر صاحب کے پاؤں تر کر دیے۔ اپنی آنکھیں ان کے نازک نازک خوبصورت پیروں سے مل رہی تھی، اپنے ہونٹوں سے ان کے پیر چومتی رہی۔ پیر صاحب نے لاکھ سمجھایا کہ زرینہ ہوش میں آؤ، کیا ہے کچھ تو بتاؤ، تمہیں کس نے ستایا ہے، کیا ماجرا ہے؟ زرینہ اسی طرح ان کے پیروں کو چومتی رہی۔ آخرکار پیر صاحب نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ یہ اٹھانا ہی غضب ہو گیا۔ زرینہ اٹھتے ہی پیر صاحب کے سینے سے لگ گئی اور بے اختیار ان کے رخساروں، پیشانی اور ہونٹوں پر بوسوں کی بارش کر دی، اور ایک عجیب بے خودی کے عالم میں بڑبڑانے لگی، تو اب بھی نہیں سمجھا، اب بھی نہیں کہ میں تجھے چاہتی ہوں، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یا اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دے یا میرا ہو جا۔ پیر صاحب نے بمشکل اسے خود سے علیحدہ کیا اور وہ خود بھی مبہوت سے ہو گئے۔ انہیں ایسا لگا جیسے ساری روحانی قوت کسی نے سلب کر لی ہو اور وہ صرف 16 سال کے ایک جوان رہ گئے ہوں۔ اس حالت میں وہ بہت گھبرائے اور چیخ کر فرمایا، یہ کیا کیا تو نے زرینہ؟ تو نے میری 400 سالہ ریاضت پر پانی پھیر دیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میری ساری روحانی قوتیں کہاں گئیں؟ میں بالکل خالی ہو گیا۔ تو مجھ سے لپٹتے ہی جل کر خاک کیوں نہ ہو گئی؟
آج تک تو ایسا نہیں ہوا، پھر کیا وجہ ہے جو تو زندہ ہے؟ سچ بتا، کیا تیرے پاس مجھ سے بڑی کوئی روحانی قوت ہے جو تو نے اس طرح میری تمام روحانی قوتیں سلب کر لیں؟ جواب دے زرینہ، جواب دے، یہ تو نے مجھ پر کیا کر دیا؟ میں نے اللہ کے کرم سے آج تک کسی سے شکست نہیں مانی، مجھ سے مقابلہ کر کے سینکڑوں پیر پنڈت ٹھکانے لگ گئے، مگر تو عجیب لڑکی ہے، بتاتی کیوں نہیں تیرے پاس کیا قوت ہے؟ پیر صاحب دیوانگی کے عالم میں کہتے گئے۔ زرینہ نے خود اعتمادی سے کہا، ہاں میرے پاس بھی قوت ہے، بہت بڑی قوت، تیرے عشق کی قوت۔ تو اس کا اقرار کر کہ میرے سوا اور کسی کو نہیں چاہے گا۔ پیر صاحب نے فرمایا، گستاخ نہ بن، میرے دل میں سوائے اللہ اللہ ہاں ہاں کہہ رک کیوں گیا؟ زرینہ بولی، سوائے اللہ کے اور تیرے کسی کی محبت نہیں؟ کسی کی؟ یہ کہتے کہتے پیر صاحب نے زرینہ کو اپنے آغوش میں بھینچ لیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گئے۔ پیر صاحب اور زرینہ کچھ دیر ایک جان دو قالب ہو کر اسی حالت میں بے خود رہے۔ یک بارگی پیر صاحب کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ زرینہ سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایک جلال سا آ گیا۔ انہیں اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی ساری روحانی قوتیں ایک دم بیدار ہو گئی ہوں۔ وہ زور سے چیخے، نہیں نہیں، میرے دل میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں، مجھے دھوکا ہوا، سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں۔ میں جان گیا زرینہ، تجھے مجھ سے عاشق صادق ہے، اور تیرے پاس یہی وہ طاقت تھی جس نے ہماری تمام روحانی قوتوں کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیا تھا۔ سن، یہ جسم خاکی فانی ہے، عشق ذات لافانی سے کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں تو بھی اسی ذات کا مظہر ہے۔ ہم تجھے تعلیم کریں گے۔ ادھر دیکھ، ادھر میں میری آنکھوں میں۔ اب پیر صاحب کی تمام روحانی قوتیں پوری طرح بیدار ہو چکی تھیں۔ زرینہ نے جیسے ہی پیر صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اسے ایسا محسوس ہوا کہ اب وہ اپنی نظریں ادھر سے نہیں ہٹا سکتی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ ایک دریائے نور اس کے وجود میں اتر رہا ہے۔ رفتہ رفتہ اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کے دل کو نور کے دریا میں غوطے دے رہا ہے۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی، اور اب جو وہاں سے اٹھی تو ایک اور ہی سرشاری اس میں تھی۔ اب بھی وہ روز پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دیتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پیر صاحب کے لیے ایک اور ہی احترام تھا۔ اب بھولے سے بھی اس کے دل میں پیر صاحب کے لیے کوئی ایسا ویسا خیال نہ آیا۔ وہ پیر صاحب کے پاس جاتی، پیر صاحب اس پر توجہ فرماتے، اور ان کو زرینہ کی موجودگی میں ایسا احساس نہ ہوتا کہ ان کی روحانی قوتیں سلب ہو رہی ہیں۔ ایک دن زرینہ پیر صاحب کے یہاں ہو کر اپنے گھر جانے کے لیے گلی پار کر رہی تھی کہ ادھر سے پنڈت گنگا پرساد کا گزر ہوا۔ اس وقت زرینہ کا نقاب اٹھا ہوا تھا۔ پنڈت جی نے جوں ہی زرینہ کے چہرے پر نظر کی، اس کے حسن سے مروب ہو کر اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد پنڈت جی اکثر اس گلی کے چکر کاٹنے لگے۔ ایک دن پھر اتفاق سے زرینہ کی مڈ بھیڑ پنڈت جی سے ہو گئی۔ پنڈت جی نے اسے آہستہ سے پکارا، زرینہ جانی سنو تو۔ زرینہ غصے سے لال پیلی ہو کر ایک دم پلٹی۔ کم بخت، زرینہ بیٹی کہتے ہوئے تیرا منہ دکھتا ہے؟ پنڈت جی نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، اور وہ جو تو اپنے دھگڑ سے روز ملنے جاتی ہے وہ کون لگتا ہے تیرا؟ میں بوڑھا ہو گیا نا، اس لیے نفرت کرتی ہے۔ تجھے بھرپور جوان چاہیے، وہ پھر سے جوان ہو گیا ہے، تو اس کے پھیرے کرتی ہے۔ چپ بدتمیز، زرینہ چیخی۔ اتنا سنتے ہی پنڈت جی نے اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا اور اپنے ناپاک ہونٹ اس کے پھول سے رخساروں پر رکھ دیے۔ زرینہ نے انہیں دھکا دیا۔ پنڈت جی ڈھٹائی سے بولے، کچھ دنوں کی بات ہے میری جان، میرا جاب بھی پورا ہونے والا ہے۔ جس کا جسم قصبے بھر میں تجھے پسند ہوگا، اسی جسم پر قبضہ کر لوں گا۔ ابھی سے میری ہو جا، میری جان فائدے میں رہے گی۔ روز ایک نیا نوجوان تجھے۔ زرینہ بات کاٹ کر ایک بفری ہوئی شیرنی کی طرح گرجی۔ ذلیل کمینے کتے، بڈھے خبیث ملعون، دور ہو جا میری نظروں سے، ورنہ ابھی چیخ چیخ کر بستی بھر کو اکٹھا کر لوں گی۔ پھر تیری چاند پر وہ جوت پڑے گا کہ عمر بھر یاد کرے گا۔ پنڈت جی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے اور بولے، اچھا تو پھر سنبھلنا میرے وار سے، تیرے باپ کو تو جہنم رسید کر ہی چکا ہوں، تو بھی صحیح۔ یہ کہتے ہوئے پنڈت جی گڑی کی طرف چلے گئے۔ یہ سن کر زرینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتفاق سے گلی اس وقت سنسان پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کی موت کا سارا منظر گھوم گیا۔ زرینہ روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی اور اسے پنڈت جی کی دھمکی سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد اپنی ماں کو ساتھ لے کر پھر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پیر صاحب نے تمام ماجرا نہایت ٹھنڈے دل سے سنا اور فرمایا، فکر نہ کرو، شاید پنڈت جی کی اجل قریب آ گئی ہے، جو وہ اپنے شیطانی وسوسوں کو پھر بروئے کار لانا چاہتا ہے۔ انہوں نے شریف علی کو آواز دی، جو اس وقت اندر زنانے میں گئے ہوئے تھے۔ وہ آئے اور با ادب ہو کر بیٹھ گئے۔ پیر صاحب نے انہیں سارا واقعہ سنایا، پھر فرمایا،
ہمارے منشائے دلی یہ ہے کہ ہم زرینہ کی نسبت تمہارے صاحبزادے شتاب علی سے کر دیں۔ تمہیں منظور ہے؟ اس لیے کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ زرینہ بھی اب ماشاءاللہ بالغ ہو گئی ہے اور شتاب علی بھی جوڑا اچھا رہے گا۔ میرے دادا شریف علی نے فوراً کہا، جیسے حضور کا حکم۔ پیر صاحب نے فرمایا، پھر نیک کام میں دیری کیسی؟ کہاں ہے شتاب علی؟ اندر ہے، بلاؤں؟ شریف علی بولے۔ اسی وقت خود پیر صاحب نے میرے والد شتاب علی کا نکاح زرینہ سے پڑھ دیا۔ جو 2-4 لوگ اس وقت قصبے کے وہاں موجود تھے ان کو گواہ کیا۔ اس طرح میری والدہ زرینہ کی شادی ہو گئی۔ پیر صاحب نے اسی وقت فرمایا، جاؤ زرینہ، آج سے تمہارا گھر یہ ہے، اور کریمن تم بھی بڑھاپے میں کہاں ماری ماری پھرو گی، تم بھی یہیں آ جاؤ۔ زمین کا جو مہانہ تمہیں ملے اپنے پاس رکھو، یہ خاصا بڑا مکان ہے، تمہیں یہاں سکونت میں دقت نہ ہوگی۔ اور پھر کچھ دن بعد یہ کمرہ جس میں اس وقت ہماری سکونت ہے خالی ہو جائے گا، اس لیے کہ اب ہمیں مزید یہاں رہنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر میری والدہ زرینہ تو اندر چلی گئیں، ان کی والدہ کریمن وہیں بیٹھی رہیں اور کچھ دیر بعد کہا، یہ سب تو خیر آپ نے بہت کیا، مگر حضور وہ پنڈت جی؟ پیر صاحب نے بات کاٹ کر فرمایا، انہیں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ بڑے بے خبر ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ دن ان کی زندگی کا آخری دن ہے، اور وہ ابھی تک دنیا میں ملوث ہیں۔ وہ کل صبح نہیں دیکھ پائیں گے۔ یا مرشد، یہ آپ کے منہ سے کیا نکلا؟ شریف علی یعنی میرے دادا ایک دم گھبرا کر بولے۔ پیر صاحب لب کشا ہوئے، ہاں شریف علی، ہاں یہ دنیا فانی ہے، کوئی اس میں قیامت تک نہیں جیے گا، نہ تم نہ میں نہ پنڈت جی۔ آئی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم نے تو صرف کلمہ حق کہا ہے۔ ابھی پیر صاحب نے فکرہ ادا ہی کیا تھا کہ گھر کے اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں۔ شریف علی بھاگ کر اندر گئے تو معلوم ہوا کہ زرینہ منہ سے خون ڈال رہی ہے۔ انہوں نے جلدی سے آ کر یہ اطلاع پیر صاحب کو دی۔ پیر صاحب نے فوراً ایک کٹورا پانی دم کر کے کریمن کو دیا کہ جا کر زرینہ کو پلاؤ، اور پھر نہایت اطمینان سے بولے، اس مرتبہ پنڈت جی کا وار خالی جائے گا، اللہ کی رحمت سے ہم یہاں موجود ہیں۔ پیر صاحب یہ کہہ کر اور شریف علی کو ساتھ لے کر گڑھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ گڑھی پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ پنڈت جی کچے کنویں کے پاس بیٹھے منتر جاپ کر رہے ہیں۔ پیر صاحب نے جاتے ہی ایک کنکری کچھ پڑھ کر پنڈت جی کی طرف ماری۔ کنکری کا حصار میں گرنا تھا کہ ایک دھماکہ سا ہوا اور پنڈت جی اچھل کر کچے کنویں میں گر پڑے۔ جلدی سے شریف علی دوڑے اور کنویں میں رسی ڈال کر انہیں نکالا۔ پنڈت جی کو اس وقت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے ان کے بدن کا سارا خون نچوڑ لیا ہے۔ بمشکل انہیں اندر کمرے میں لے جایا گیا۔ انہیں اندر چارپائی پر شریف علی نے لٹایا۔ انہیں اس وقت کچھ غفلت سی تھی، کچھ ہوش میں تھے اور کچھ بے ہوش۔ اسی عالم میں پیر صاحب نے ان سے فرمایا، پنڈت جی یہ تمہارا آخری وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ پنڈت جی نے آنکھیں کھولیں اور پوری قوت جمع کر کے بولے، پیر صاحب اگر واقعی یہ میرا آخری وقت ہے تو جان لو کہ تم نے بڑا پاپ کیا۔ میں آج کل درگا مائی کے منتر کا جاپ کر رہا تھا، اور پیر صاحب تمہارا بھی کیا قصور جب اپنی ہی اولاد باغی ہو گئی۔ سن، اگر پیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آخری سمے ہے اور میں مرنے والا ہوں، تو تیرے لڑکے شتاب علی کے زرینہ سے ایک لڑکا ہوگا جو میرے اس جاپ کو پورا کرے گا، اور سن وہ لڑکا میرے دھرم پر لوٹ آئے گا۔ اور آخری بات سن کہ مجھے نہ تیرا یہ پیر مار سکتا ہے نہ کوئی اور، میں درگا مائی کا چیلا ہوں۔ اور یہ کہہ کر پنڈت جی ایک لمبی سانس کھینچی جو واپس نہیں آئی، اور ان کا جسم چارپائی پر اکڑ گیا۔ پیر صاحب نے فرمایا، اس مرتبہ پھر پنڈت جی نے حبس دم کر لیا ہے، مگر اب انہیں کوئی واپس نہیں لا سکتا، اس لیے کہ انہوں نے حبس دم سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ اب ان کے جسم میں اتنی جان باقی نہیں رہ گئی کہ حبس دم کو سہار سکیں۔ شریف علی خدا تمہیں صبر دے ایک آخری ہچکی لے کر ٹھنڈے ہو گئے۔ پنڈت کا کریا کرم ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق کیا گیا۔ ان کی ارتھی میں بہت کم لوگ شریک ہوئے، لیکن پیر صاحب چونڈے شریف علی کے ساتھ مرگٹ تک ضرور گئے، اور وہاں سے واپس آ کر انہوں نے میرے والد شتاب علی اور میری والدہ زرینہ کو بلا کر دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے دادا شریف علی سے فرمایا، اچھا شریف، اب ہم چلتے ہیں، خدا حافظ، اور یہ کہتے ہی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد اب میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں گا کہ مجھ پر کیا گزری، اور میں نے کس طرح اور کیوں درگا مائی کے منتر کا جاپ کیا، کس طرح میں نے کامیابی حاصل کی۔ میں جو تمہیں مرلی دھر نظر آ رہا ہوں، ایک کوڑی کس طرح اپنے جسم کو چھوڑ کر مرلی دھر کوڑی کے جسم تک آیا۔ میری کہانی بڑی درد انگیز اور عبرت ناک ہے کنور، بہت اور اتنی ہی پر اسرار اور حیرت انگیز بھی
میں جو آج سوچتا ہوں تو مجھے سب خواب سا لگتا ہے کہ میں کس طرح درگا مائی کا چیلا بن گیا اور کس لیے یہ کیا۔ کیا واقعی یہ میرے پردادا پنڈت گنگا پرساد کی بد دعا کا نتیجہ تھا یا میری اپنی اداکاریاں؟ میں سوچتا ہوں تو دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی ہیں، مگر میں تمہیں اپنی کہانی ضرور سناؤں گا، ضرور۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی بر وقت اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ بھائی علی حسن، تمہیں کھانا پسند آیا؟ میں نے آج خاص طور پر تمہارے لیے۔ اس نے فوراً میری بات کاٹ کر کہا، کیا کہا؟ پھر کہو ایک دفعہ، علی حسن۔ علی حسن، میں نے آج کتنے دن بعد اپنا نام سنا ہے۔ اپنا نام سننے کو میرے کان ترس گئے۔ کنور، شاید تم اس مسرت کا اندازہ نہیں کر سکتے، نہ جانے کتنے سال بیت گئے مجھے اپنا نام سنے ہوئے۔ اپنے نام میں ایک اور ہی نشہ ہوتا ہے، اپنے نام کی پیاس کا اندازہ جتنا مجھے ہے شاید ہی کسی کو ہو۔ میں نے نہ جانے اب تک کتنے نام برتے، مجھے ان کی گنتی بھی یاد نہیں۔ کتنے جسم میں نے پہنے، کتنے اتار دیے۔ ہاں ہاں، میری طرف حیرت سے مت دیکھو، جسم میرے لیے بالکل کپڑوں کی طرح تھے، بالکل کپڑوں کی طرح۔ جب ایک جسم سے جی بھر جاتا اسے اتار پھینکتا اور دوسرا جسم پہن لیتا۔ یہ بات اس وقت تمہیں ضرور عجیب سی لگے گی، مگر جب تم میری پوری سرگزشت سن لوگے تمہیں میرے اس بیان کی صداقت پر یقین آ جائے گا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنا جسم اور اپنا نام کھو جانا کتنی بڑی محرومی ہے، اسے کچھ میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ آؤ ادھر آؤ، میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں حسب وعدہ اپنی سرگزشت سناؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ نامعلوم وہ اپنے ماضی کی کن دنیاؤں کی سیر کر رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ جیسا کہ شاید میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جب میرے دادا شریف علی پیر چونڈے شریف کے ہاتھ پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت وہ شادی شدہ تھے اور ایک بچے کے باپ بھی بن چکے تھے۔ اس وقت میرے والد شتاب علی کی عمر تقریباً 10-11 سال تھی۔ میرے دادا کے مسلمان ہوتے ہی میری دادی نے بھی پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، اور میرے والد شتاب علی کو بھی میرے دادا نے پیر صاحب کے ہاتھ پر 10-11 سال ہی کی عمر میں بیعت کرا دی۔ میرے والد شتاب علی کا بچپن میں نام میرے دادا شریف علی نے بنواری لال رکھا تھا۔ اب پیر صاحب نے ان کا نام بھی بدل کر شتاب علی رکھ دیا تھا، مگر جیسا کہ ظاہر ہے 10-11 سال کی عمر میں بچہ خاصا ہوش سنبھال لیتا ہے۔ میرے والد کے بہت سے ہندو دوست تھے، کیونکہ ان کا تعلق ایک پنڈت گھرانے سے تھا، اس لیے مذہبی امور کی تعلیم انہیں شروع ہی سے دی گئی تھی۔ وہ 10 سال کی عمر ہی میں گیتا اور رامائن کا پاٹھ کر لیا کرتے تھے، اور بڑی سریلی آواز میں جب بھی قصبے میں کتھا وغیرہ ہوتی تھی گیتا اور رامائن کا پاٹھ کر کے لوگوں کو مبہوت کر دیتے تھے۔ جیسا کہ تمہارے علم میں ہے، ان کی شادی تقریباً 15 یا 16 سال ہی کی عمر میں میری والدہ زرینہ کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ میرے دادا اور دادی کی یہ واحد اولاد تھے، اس لیے دونوں ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب میرے دادا اور دادی مسلمان ہوئے اور میرے پردادا پنڈت گنگا پرساد نے انہیں اپنی گھڑی سے نکال دیا اور وہ قصبے کے اس حصے میں منتقل ہو گئے جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس وقت میرے والد شتاب علی خاصے رنجیدہ اور کبیرہ خاطر ہوئے، اس لیے کہ وہ اپنے دادا پنڈت گنگا پرساد کے بڑے چہیتے تھے۔ گھڑی سے نکالے جانے کے بعد شریف علی نے میرے والد پر پابندی عائد کر دی تھی کہ وہ پنڈت گنگا پرساد سے اب نہیں ملیں گے۔ اس بات سے شتاب علی کو خاصی تکلیف ہوئی تھی، مگر اپنی والدہ کے سمجھانے بجھانے اور لاڈ پیار کی وجہ سے انہوں نے اپنے دادا کے پاس آنا جانا بالکل ترک کر دیا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے ہندو دوستوں سے ملنا جلنا ترک نہ کیا، اور اب بھی قصبے میں کوئی ہندو تہوار آتا وہ اس میں ضرور بضد ہو کر شرکت کرتے۔ ہولی ہوتی تو شتاب علی خوب پچکاریوں بھر بھر کے تمام قصبے میں اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ ہولی کھیلتے پھرتے۔ دیوالی آتی تو وہ اپنے والد شریف علی کے لاکھ منع کرنے پر بھی تمام گھر کو چھوٹے چھوٹے دیووں سے روشن کر دیتے۔ شریف علی پھونک مار مار کر انہیں بجھاتے اور وہ انہیں روشن کرتے جاتے۔ شریف علی جھنجھلا کر انہیں مارنے دوڑتے اور سمجھاتے کہ دیکھو اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں یہ سب کفر نہیں کرنا چاہیے، مگر شتاب علی نہ مانتے۔ جب شریف علی کے سمجھانے پر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو میری دادی والد کو الگ لے جا کر سمجھاتی، اور ان کے سمجھانے پر میرے والد شتاب علی روتے جاتے اور ایک ایک دیا خود اپنی پھونکوں سے بجھا جاتے۔ رام لیلا ہوتی تو شریف علی
سوانگ میں حصہ لیتے، کبھی لچمن سنتے، کبھی رام اور رام لیلا کے میلے میں اپنے تمام ہندو دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شریک ہوتے۔ میری دادی کسی طرح سمجھا بجھا کر میرے دادا شریف علی کا غصہ ٹھنڈا کرتی اور کہتی کہ کیا ہوا، بچہ ہے، سمجھ جائے گا، اور یہ تو دیکھو کہ تمہارے کہنے پر کتنا چلتا ہے، کبھی ایک وقت کی نماز قضا نہیں کرتا، قرآن شریف بھی جی لگا کر پڑھتا ہے، اگر وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ادھم مچا لیتا ہے تو کون سی آفت آ گئی۔ شریف علی یہ سن کر ٹھنڈے پڑ جاتے۔ ایسا نہیں تھا کہ شتاب علی اسلام سے متنفر تھے، بلکہ وہ مزاجن کچھ اس طرح کے واقعہ ہوا تھے کہ انہیں میلوں ٹھیلوں تہواروں اور جہاں بھی سارے قصبے کی اجتماعی زندگی کا معاملہ ہوتا تو وہ اس میں پیش پیش رہتے۔ جس طرح وہ ہندوؤں کے میلوں تہواروں وغیرہ میں دلچسپی لیتے تھے، اسی طرح عید، شب برات اور مسلمانوں کے دوسرے تہواروں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ شتاب علی عید پر اپنے تمام ہندو دوستوں کو بھی اپنے گھر بلاتے، بغیر ہندو مسلمان کی تخصیص کے سب سے گلے ملتے پھرتے۔ شتاب علی قصبے کی عام زندگی کی علامت تھے۔ دراصل قصبے کی فضا یہی تھی کہ ہندو مسلمانوں کے تہواروں پر چھٹی کرتے اور اپنے کام کاج چھوڑ کر مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہوتے، اور مسلمان ہندوؤں کے تہواروں پر ان کے ساتھ خوب رنگ رلیاں مناتے۔ لیکن جب سے شریف علی، مولوی فضل داد مرحوم اور قصبے کے بہت سے ہندو اور مسلمان نے پیر صاحب چونڈے شریف کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور کچھ ہندو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کچھ کشیدگی سی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن یہ کشیدگی کی فضا صرف کچھ گھرانوں تک محدود تھی، یہ عام فضا نہیں تھی۔ یہ کشیدگی جن گھرانوں میں تھی ان میں خاص طور پر وہ ہندو گھرانے شامل تھے جو پیر صاحب چونڈے شریف کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو چکے تھے۔ انہی میں ایک گھر پنڈت گنگا پرساد کے لڑکے یعنی میرے دادا شریف علی کا تھا۔ شریف علی جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد ہندوؤں سے اپنے تمام تعلقات منقطع کر لیے تھے اور ان کے تہواروں پر بھی ان کے ساتھ شریک ہونا چھوڑ دیا تھا۔ شاید ایک مرتبہ جمعے کے دن ہولی پڑی۔ شریف علی قصبے کی بڑی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے جا رہے تھے کہ ان کے ایک ہندو دوست گھنشیام نے ان کے صاف شفاف کپڑوں پر ایک رنگ کی پچکاری مار دی۔ گھنشیام شریف علی کے بچپن کا لنگوٹیا یار تھا۔ شریف علی اس بات پر گھنشیام سے اتنے برہم ہوئے کہ ایک بڑا جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ شریف علی نے گھنشیام سے ہمیشہ کے لیے تعلقات منقطع کر لیے۔ گھنشیام کا خیال تھا کہ شریف علی لاکھ مسلمان ہو گئے ہیں مگر اس کی دوستی کا خیال ضرور کریں گے اور حسب معمول اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اسے رنگ میں نہلا دیں گے، مگر یہ شریف علی تھے۔ گھنشیام کی دوستی پیارے لال سے، وہ پیارے لال جو کبھی کا مر چکا تھا۔ شریف علی نے اپنے اندر کے پیارے لال کا گلا گھونٹ دیا تھا، اس لیے ان کے ساتھ وابستہ تمام یادیں اور محبتیں بھی ان کے ساتھ ہی مر چکی تھیں۔ رد عمل ظاہر ہے شریف علی کی اس برہمی پر گھنشیام رو پڑا اور اس نے اسی وقت اپنی پچکاری کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس ہولی پر پھر کسی نے اسے گھر سے نکلتے نہ دیکھا۔ قصبے میں اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے کسی مسلمان کا اس قدر شدید رد عمل کا کبھی اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اس واقعہ کو رفتہ رفتہ لوگوں نے بھلا دیا، مگر اس کا ہلکا سا ایک نقش سا ان لوگوں کے دلوں پر ضرور رہ گیا، اور آئندہ ہولی کے تہواروں پر انہوں نے تھوڑی احتیاط برتی تاکہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہونے پائے جس سے لوگوں کے دلوں میں رنجش پیدا ہو۔ مگر میرے والد شتاب علی اس کشیدگی کی فضا سے الگ تھے۔ وہ حسب معمول ہولی ہو کے دیوالی، وسہرا ہو کے رام لیلا، برابر ہندوؤں کے ساتھ عام مسلمانوں کی طرح شرکت کرتے، اور نہ صرف شرکت کرتے بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ کیونکہ وہ خود پنڈت گھرانے کے فرد تھے، اس لیے ہندوؤں کے رسم و رواج اور تہذیب و تربیت سے زیادہ واقف تھے۔ ہندو اور مسلمان دونوں میرے والد شتاب علی سے خوش تھے، اگر نہ خوش تھے تو صرف شریف علی، لیکن کچھ بیٹے کی محبت اور کچھ میری دادی کے سمجھانے بجھانے کے سبب وہ اب برملا اس کا اظہار نہیں کرتے تھے اور دل ہی دل میں میرے والد کی حرکتوں پر کڑتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شروع ہی سے میرے والد ایک دوہری شخصیت کے عادی ہو گئے۔ ان کی ایک اور دلچسپی تھی، وہ یہ کہ مسلمان ہونے کے باوجود سادھو سنتوں اور مہاتما قسم کے لوگوں کو بہت پسند کرتے تھے، اور نہ صرف پسند کرتے تھے بلکہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کے مواقع بھی تلاش کرتے رہتے تھے۔ جب بھی قصبے میں اس طرح کا کوئی سادھو قسم کا شخص جوگی والا لباس پہنے دکھائی دیتا، سب سے پہلے اس کی آؤ بھگت کرنے والوں میں میرے والد بھی ہوا کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد کی حالات اتنی تفصیل سے اس لیے بتائے کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ اپنے اندر اور باہر کس طرح کا تھا۔ جب میرے والد شتاب علی کی شادی ہوئی تو جیسا کہ تمہارے علم میں ہے کہ اس کے کچھ ہی دیر بعد
میرے پردادا پنڈت گنگا پرساد اس دنیا سے چل بسے، اور مرنے سے پہلے انہوں نے جو پیش گوئی کی اس سے میرے والد کو اس وقت آگاہ نہیں کیا گیا تاکہ وہ کسی وہم یا خوف کا شکار نہ ہوں۔ لیکن ابھی پنڈت گنگا پرساد کو مرے ہوئے 6 ماہ ہی گزرے ہوں گے کہ میرے دادا شریف علی پر شدید فالج کا حملہ ہوا۔ فالج کا حملہ بائیں طرف تھا۔ وہ مشکل سے 2 دن زندہ رہ سکے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے بمشکل اٹک اٹک کر میرے والد کو پنڈت گنگا پرساد کی پیش گوئی سے آگاہ کیا، اس لیے کہ فالج کے اثر سے ان کی زبان بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ شریف علی نے میرے والد کو بتایا، سنو شتاب علی، تمہارے دادا پنڈت گنگا پرساد نے اپنے مرنے سے پہلے ایک پیش گوئی کی تھی تمہارے بارے میں۔ میرا آخری وقت ہے، اس لیے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں جو تمہارے دادا نے کہا ہے۔ غور سے سنو۔ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ جس طرح تم میری واحد اولاد ہو، اسی طرح تمہارے صرف ایک لڑکا ہوگا، لیکن وہ لڑکا پھر ان کے دھرم پر واپس آ جائے گا، یعنی تمہارا واحد لڑکا ہندو مذہب کو دوبارہ قبول کر لے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ اس جاب کو پورا کرے گا جس کو پنڈت جی اپنی زندگی میں پورا نہیں کر سکے، یعنی تمہارا بیٹا درگا مائی کا چیلا ہو جائے گا، اور وہ درگا مائی کے منتر کے جاپ کو پورا کر کے دکھائے گا، جس کی روح سے وہ جس کے جسم میں چاہے آ جا سکے گا اور جس کے جسم پر چاہے قبضہ کر لے گا۔ اب میں تمہیں اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہی ہو، زرینہ سے تمہارے یہاں صرف ایک لڑکا ہی پیدا ہو، تو تم اس کی بہت دیکھ بھال کرنا اور شروع ہی سے اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا۔ اس کی تربیت عین اسلامی ہونی چاہیے تاکہ وہ بڑا ہو کر بہک نہ سکے۔ تم اس بات کا وہم نہ کرنا، میں نے احتیاط کے طور پر تم سے یہ بات کہی ہے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ میرا پوتا ہندو ہو جائے اور درگا مائی کا چیلا کہلائے۔ اسی شام میرے دادا شریف علی کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد کو ان کی موت کا بے حد رنج ہوا، اور اس سے بھی زیادہ میری دادی کو ان کا دکھ ہوا۔ وہ ان کے دکھ کو 3 مہینے سے زیادہ برداشت نہ کر سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے میرے والد کو میرے دادا کی وصیت کا خیال دلایا اور تاکید کی کہ میرے والد اپنے بیٹے کو شروع ہی سے اسلامی تعلیم کا نمونہ بنائیں اور ہندو تہذیب کو اس کے پاس بھی نہ پھٹکنے دیں۔ اس سارے خوف کی وجہ پنڈت گنگا پرساد کی پیش گوئی تھی۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ کیا ہونا تھا۔ جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، میرا بچپن بہت سخت گزرا۔ مجھ پر ہر طرح کے پہرے تھے۔ مجھے بچپن ہی سے روزے نماز کا پابند کیا گیا، لیکن تقدیر تو کچھ اور ہی گل کھلا رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے تم سے ابھی کہا تھا کہ میرے والد ایک دوہری شخصیت کے مالک تھے، یعنی وہ پکے مسلمان ہونے کے علاوہ ہندو رسم و رواج میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ کوئی تہوار آتا تو وہ تمام قصبے کے گھروں کے علاوہ میرے گھر بھی آتا، اور اب تو والد کو اپنی آزاد خیالی کی کھلی چھٹی تھی، اس لیے کہ اب ان کے والد شریف علی تو انتقال کر ہی گئے تھے جو ان کی آزاد خیالی پر ناراض ہوتے، لیکن میرے والد شتاب علی کو ڈر تھا تو صرف میرا۔ میرے ہوش میں جو پہلی ہولی پڑی، میں نے دیکھا کہ والد بھوت بنے ہوئے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں رنگ پھینکنے کی پچکاری ہے۔ آتے ہی انہوں نے ایک رنگ کی پچکاری میری والدہ زرینہ پر ماری، جو اس وقت رنگ گھولنے میں مشغول تھیں۔ میں اس وقت والدہ کے قریب بیٹھا سپارہ کھولے مولوی صاحب کا دیا ہوا سبق یاد کر رہا تھا۔ تھوڑا سا رنگ میرے سپارے پر بھی آ کر گرا، مگر جب میں نے دیکھا کسی نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی تو وہ والدہ کو اسی حالت میں دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ والدہ نے بھی جواب میں میرے والد پر رنگ پھینکا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر والدہ کے گھولے ہوئے رنگ میں پاس رکھا ہوا ڈونگا ڈبویا اور بھاگ کر جلدی سے والدہ کی پیٹھ پر ڈال دیا۔ انہوں نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو ایک دم پکڑ کر ایک ہاتھ جڑ دیا اور بہت جھڑکا اور کہا کہ میں آئندہ کسی پر رنگ نہ ڈالوں۔ میں رونے لگا اور رو کر گھر سے باہر جانے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ والدہ نے مجھے گھسیٹ لیا۔ تو آج کے دن باہر نہیں نکل سکتا۔ باہر ہولی شباب پر تھی۔ میں نے ذرا ہوش سنبھالا تو اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کیا کہ مجھے دانستہ ان تقریبات سے دور رکھا جاتا ہے۔ اپنے والدین کے اس رویے سے مجھے سخت کڑھن اور پریشانی ہونے لگی، اور ایک عجیب گھٹن کا احساس میرے اندر پرورش پانے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ایک عجیب قید میں ہوں۔ رفتہ رفتہ مجھے اس قید و بند سے نفرت ہونے لگی۔ جس قدر مجھے ان پابندیوں سے نفرت پیدا ہوتی گئی اور کسی حد تک میں اس کا اظہار بھی کرنے لگا، اسی قدر میرے اوپر سختی بڑھتی جانے لگی۔ اس سے مزاج میں ایک قسم کی جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ پھر یہ کہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ دیوالی ہوتی تو خوب گھر سجایا جاتا، روشنی ہوتی، رام لیلا ہوتی تو میرے والد اس میں خوب حصہ لیتے۔
مگر مجھے ان میں سے کسی تقریب میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی، سوائے مسلمانوں کے تہواروں کے، اور وہ بھی صرف گھر ہی گھر میں۔ اس سے یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ میری نفرت کا رخ اپنے والدین کی طرف مڑ گیا۔ اب میں مجبوراً ہی ان کا کہنا مانتا تھا۔ وہ اور بھی میرے اوپر سختی کرتے تھے۔ اگر ایک وقت بھی نماز قضا ہو جاتی تو والد مار مار کر مجھے سجا دیتے، والدہ الگ لعنت ملامت کرتی، اور بوڑھی نانی اماں کریمن بھی سوائے نصیحتیں کرنے اور مجھ سے اپنی کمر دبوانے کے کچھ نہ کرتی۔ ان سب کے علاوہ یہ کہ جب بھی قصبے میں کوئی سادھو یا جوگی آتا وہ ہمارے ہی گھر ٹھہرتا، لیکن مجھے اس سے ملنے اور اس کے آس پاس جانے کی قطعاً اجازت نہ ہوتی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ناول درگا مائی کے چیلے کی قسط نمبر 3، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے تھے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔